الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کچھ بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، انشاءاللہ بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بہت مرتبہ چیزیں بھول جاتے ہیں، چابیاں، پیسے، ضروری کاغذات وغیرہ کہیں رکھ کر بھول جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو بھولتے بھولتے بھی بھول جاتے ہیں کہ آگے کیا بولنا ہے۔ بہت کچھ بولتے رہتے ہیں۔ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو فوراً درود شریف پڑھیے، انشاءاللہ الکریم بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں قاضی محمد سلطان عالم منیر پوری رحمۃ اللہ تعالی، آپ کی خدمت میں علماء حاضر ہوا کرتے تھے، دینی مسائل پر گفتگو ہوتی۔ کبھی کوئی مسئلہ کتاب سے دیکھتا ہوتا تو آپ کسی کو فرماتے فلاں کتاب سے یہ مسئلہ تلاش کیجیے۔ بعض اوقات کافی تلاش کے بعد بھی وہ مسئلہ نہ ملتا تو آپ کتاب بند کر کے ہاتھ میں پکڑتے، پھر درود شریف پڑھ کر کتاب کھولتے تو وہی مسئلہ نکلتا جس کی تلاش تھی۔ مشکل جو سر پہ آ پری تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام تم پر درود و سلام۔ قال اللہ تبارک و تعالی وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتو، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے پڑھا ایک سورہ بقرہ کی آیت 3 آیات 31، 32 اور 33 اور ان کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ ان آیت کریمہ میں انسان کے اشرف المخلوقات یعنی اللہ پاک کی تمام مخلوق میں سب پر فوقیت رکھنے والا اور منصب خلافت، اللہ پاک کے احکام زمین میں نافذ کرنے کا حقدار ہونے کا ایک سبب
بیان کیا جا رہا ہے۔ آئیے پہلے ان آیات کریمہ کا خلاصہ سنتے ہیں، پھر ان سے ملنے والا سبق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے سنا تھا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کیا، اے مالک کریم، کیا ایسے کو خلیفہ بنایا جائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ایک جواب جو اللہ پاک نے مختصر طور پر فرشتوں کو ارشاد فرمایا تھا۔ اس کی تفصیل اور وضاحت یوں کی گئی کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور انہیں علم الاسماء یعنی ناموں کا علم عطا فرمایا۔ پھر وہ ساری چیزیں جن کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے وہ فرشتوں کے سامنے کیے گئے اور حکم ہوا، اے فرشتوں تم ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے چونکہ ان چیزوں کے نام نہیں جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے عاجزی کے ساتھ عرض کیا، اے رب کریم تو پاک ہے، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا۔ اب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا، اے آدم اب ان چیزوں کے نام بتائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتائے۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا، اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ یہ ان آیات کا مضمون ہے۔ اب آئیے آیات اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام ایشیا کے نام سکھا دیے، پھر ان سب ایشیا کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچی ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم تم انہیں ان ایشیا کے نام بتاؤ۔ تو جب آدم نے انہیں ان ایشیا کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت پر غور فرمائیے۔ اللہ پاک نے آپ کو کیسا بے مثال با کمال علم عطا فرمایا تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام ایشیا کے نام سکھا دیے۔ اسماء اسم کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے علامت، پہچان، یعنی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام بتائے کس چیز کے؟ فرمایا کلہا، یعنی ہر چیز کے نام، اور ان کی پہچان بتائی۔ روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس لفظ کلہا کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کے قیامت تک آنے والی ان کی ساری اولاد کے تمام حیوانات یعنی جانوروں، جمادات یعنی بے جان چیزوں، پرندوں، چرندوں اور ہر وہ جاندار جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، ان سب کے نام، تمام شہروں اور دیہاتوں کے نام، ہر کھیتی پتی، جنت کی ہر نعمت،
بلکہ یوں کہیے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز، یہاں تک کہ پیالہ، ڈھال اور دودھ نکالنے کے برتن کا نام بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے علمی ہے۔ اس علم الاسماء کی مزید وضاحت سنیے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، دنیا میں اول سے آخرت تک لاکھوں زبانیں بولی گئی اور ہر زبان کے حروف اور الفاظ علیحدہ علیحدہ ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں کروڑوں چیزیں ہیں اور ہر چیز کی لاکھوں صفات اور ہر صفت کے لاکھوں نام، پھر نام کے لکھنے اور بولنے کے لاکھوں طریقے ہیں۔ مثلا پانی کو اردو میں پانی، فارسی کو آب، عربی میں ماؤن، ہندی میں جل، انگریزی میں واٹر، اور نہ جانے کس زبان میں کیا کیا کہتے ہوں گے۔ پھر اس پانی کی ہزاروں حالتیں اور اقسام ہیں، مثلا ٹھنڈا، گرم، صاف، میلا، کھارا، میٹھا، بھاری، ہلکا، گاڑھا، پتلا، سفید، کالا وغیرہ۔ مختلف زبانوں میں ان سب حالتوں کے الگ الگ نام ہیں۔ یہ سب علوم حضرت آدم علیہ السلام کو دیے گئے، اور علماء نے لکھا کہ آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا گیا، اور آپ کے 1000 پیشوا میں خوب ماہر تھے۔ اللہ اکبر، ذرا خیال تو کریں کہ اس علم کی کوئی حد بھی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس علم الاسماء کی وسعت سے مزید پردہ اٹھایا۔ آپ فرماتے ہیں اسماء اسم کی جمع ہے، اور اسم کا ایک معنی پہچان بھی ہوتا ہے۔ اب مطلب یہ بنے گا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کی حقیقتوں کا بھی علم دیا۔ مثلا پانی کا فارمولہ کیا ہے، یعنی 2 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ آکسیجن ہو تو پانی بنتا ہے، یہ پانی کی حقیقت ہے۔ اسی طرح ہر چیز کی حقیقت، اس کی خاصیت، مثلا پانی کے کیا کیا طبی فائدے ہیں، کیا کیا نقصانات ہیں، کون سی جڑی بوٹی کس کام کے لیے، کس چیز کا نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، ان سب باتوں کا علم اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا ہے۔ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت ہے۔ اب ذرا حضرت آدم علیہ السلام کی بھی آقا سید الانبیاء، امام الانبیاء، سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کمال بھی دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دیا گیا تھا، ایسے ہی مجھے بھی تمام اسماء کا علم دیا گیا ہے۔ یہ تو علم الاسماء کی بات ہے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق فرمایا، وَعِلَّمَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اس میں نہ کام کا ذکر، نہ حروف کا، بلکہ مطلق بغیر کسی قید بند کے فرمایا، اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ سبحان اللہ، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے علم کا ایک قطرہ ہے۔ جب اس علم کی یہ شان ہے کہ اس کی وسعت کا اندازہ نہیں ہو سکتا، تو علم مصطفیٰ کی وسعت کا عالم کیا ہوگا۔ امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو عالم غیب سے بے شمار علم عطا کیا گیا۔ وہ علم اسماء جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، آپ کے بے شمار علوم میں سے ایک علم ہے۔ بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا تھا کہ شیطان کی معلومات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے اس وہم کی کاٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ جو معاملہ ہوا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھایا، پھر وہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے لا کر فرمایا، اے فرشتوں ان کے نام بتاؤ،
یہ معاملہ شیطان لعین کے مردود ہونے سے پہلے کا ہے، یعنی فرشتوں کی اس جماعت میں شیطان بھی موجود تھا۔ یہ سوال شیطان سے بھی ہوا تھا، اور شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے بھی حسد کرتا تھا، اور اگر شیطان کا علم حضرت آدم علیہ السلام کے علم سے زیادہ ہوتا تو شیطان ضرور ان چیزوں کے نام بتا دیتا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس کا علم بہت کمزور تھا، اس لیے وہ ان چیزوں کے نام نہ بتا سکا۔ اب ذرا غور فرمائیے، جب شیطان کا علم حضرت آدم علیہ السلام کے علم سے بھی کم ہے تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ یقیناً علم مصطفیٰ وہ کمال بے مثال علم ہے جس کی حد پہچاننا بندوں کے بس کی بات نہیں۔ ہم نے قرآنی آیات سننے، ان میں سے اہم جو بات سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ فرشتوں کا سوال تھا کہ آخر انسان منصب خلافت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے انہیں بتایا نہیں بلکہ دکھایا کہ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ ان سے علم میں فوقیت رکھتے ہیں، ان کا علم فرشتوں کے علم سے زیادہ ہے، لہٰذا آدم علیہ السلام منصب خلافت کے حقدار ہیں۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا علمی مقام مرتبہ دیکھ لیا تب انہیں حکم ہوا کہ اب انہیں سجدہ کرو، پھر فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا اور عملی طور پر آپ کی تعظیم کر کے آپ کی خلافت کو تسلیم کر دیا۔ اب یہاں سے ہمیں علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو خوبیاں دی گئی ہیں اسے اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ ان میں جو بنیادی ترین خوبی ہے وہ اصل میں انسان کو اشرف المخلوقات اور منصب خلافت کا حقدار بناتی ہے، وہ علم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ضرور علم دین سیکھیں۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں انسان دو قسم کے ہیں، ایک تو انسان وہ ہے جسے حیوان ناطق یعنی بولنے اور سمجھنے والا جاندار کہتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے وہ حیوان ناطق ہے۔ دوسرا ہوتا ہے وہ انسان کامل، یعنی اصل میں وہ ہے جو خلافت کا حقدار ہے، جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، یہی اصل میں انسان ہے۔ اور یہ انسان کامل ہوتا کون ہے؟ فرماتے ہیں کامل ترین انسان انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، پھر ان کے بعد وہ انسان کمال تک پہنچتے ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث کون ہیں؟ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، بلا شبہ انبیاء علیہ السلام وراثت میں درہم دینار نہیں صرف و صرف علم چھوڑتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اصل میں انسان کامل وہ انسان ہے جو خلافت کا حقدار ہے، اشرف المخلوقات ہے، وہی ہے جو صاحب علم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین سیکھیں، اس پر عمل بھی کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں تاکہ اپنے اصل منصب کے حقدار بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا۔ صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے اور ان کے ہر دو درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت یعنی دوری ہوگی۔ حضرت امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم دین سیکھتے اور عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھا اور بڑا ہو کر بھی اسی حالت میں رہا تو اللہ پاک قیامت والے دن اس کو 72 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم نور مجسم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے علم سیکھنا خوف خدا ہے، علم کی تلاش عبادت ہے، علم کی تکرار کرنا یعنی سبق یاد کرنے کے لیے بار بار پڑھنا تسبیح ہے۔ بے علم کو علم سیکھنا صدقہ ہے، علم کو اس کے اہل پر خرچ کرنا نیکی ہے، علم حلال حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے، علم اہل جنت کے راستے کا نشان ہے، علم باعث راحت ہے، علم رفیق سفر ہے، علم تنہائی کا ساتھی ہے، علم تنگ دستی خوشحالی میں رہنما ہے، علم دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، علم دوستوں کے نزدیک زینت ہے۔ اللہ پاک علم کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے، اللہ پاک علم کے ذریعے سے قوموں کو امام بنا دیتا ہے، پھر ان کی پیروی کی جاتی ہے، علماء کی رائے کو حروف آخر سمجھا جاتا ہے، فرشتے علماء کی دوستی میں رغبت کرتے ہیں، علماء کے لیے ہر خوش تر جہاں کے سمندر کی مچھلیاں اور خشکی کے جانور سب دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ علم دل کی زندگی ہے، علم اندھیرے میں آنکھوں کا نور ہے، علم کے ذریعے بندہ اولیاء کرام کی منازل کو پا لیتا ہے، علم عمل کا امام ہے، عمل علم کے تابع ہے، خوش نصیبوں کے دل میں علم ڈھال دیا جاتا ہے، جبکہ بدبختوں کو علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ عام طور پر جب علم کی بات ہوتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آخر علم دین سیکھنا ہی کیوں ضروری ہے، دنیاوی علم بھی تو علم ہی ہے بھائی، پھر علم کے ساتھ دین کی قید کیوں لگائی جاتی ہے؟ اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ یہ قید کسی اور نے نہیں لگائی، یعنی کسی مولوی نے قید نہیں لگائی، بلکہ اللہ پاک ہی نے لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ پارہ 21 سورہ روم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہاں اللہ پاک نے جہالت کی 2 قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک جہالت یہ ہے کہ بندہ کچھ جانتا ہی نہ، جیسے ہمارے بہت سارے لوگ بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں، انہیں اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا۔ جہالت کی دوسری قسم ہے یعلمون ما ظاہر من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، وہ شخص جو ظاہر دنیا کی معلومات تو بہت ساری رکھتا ہے مگر آخرت سے بالکل غافل ہے، اسے اگرچہ ان پڑھ نہ بھی کہا جا سکتا ہو، البتہ وہ بھی جاہل ہے۔ اب دیکھیں جتنے دنیاوی علوم ہیں وہ ہمیں صرف ظاہری دنیا کا حال بتاتے ہیں، مثلا ریاضی میں ہمیں کیلکولیشن سکھائی جاتی ہے، فزکس یعنی طبیعات کے متعلق معلومات دیتا ہے، مثلا کوئی جسم حرکت کیسے کرتا ہے، رکتا کیسے ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں وغیرہ۔ اس طرح بایولوجی ہے، اس میں جانداروں کے متعلق معلومات ہوتی ہے، ریاضیات، فلکیات، انجینئرنگ وغیرہ وغیرہ، جتنے علوم ہیں ان سب میں ظاہری دنیا کی معلومات ہیں۔ آخرت کی معلومات، مثلا اللہ کی پہچان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، جنت دوزخ، قیامت کی معلومات، آخرت میں کیا چیز نقصان دہ ہے، کون سی چیز نفع دے گی، آخرت میں نجات کا دار و مدار کس پر ہے، ایمان کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں، باطنی بیماریاں کیا ہیں، ان کے علاوہ ان کے علاج کیا ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب معلومات ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن کریم سے، حدیثوں سے، علماء دین کی لکھی ہوئی کتابوں سے ملتی ہے، اور اس کو علم دین کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ضرورتاً دنیاوی علم پڑھنا اگرچہ جائز ہے مگر اخروی لحاظ سے فضیلت صرف علم دین ہی کی ہے۔ علم دین خود بھی پڑھیے اور اپنی اولاد کو بھی علم دین کی طرف لگائیے، انشاءاللہ الکریم اس کے بہت فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ پاک نے چاہا تو دنیا بھی سنورے گی، اخلاق اچھے ہوں گے،
کردار نکھرے گا، اور انشاءاللہ الکریم قبر و آخرت میں بھی اس کی برکات نصیب ہوں